اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ 60ویں مجلس کا باقی بیان۔ اے جلد باز ذرا صبر کر کہ رشتہ پچھتا کھانا نصیب ہوگا۔ تو حق تعالیٰ سے واقف نہیں ہے، اگر اس سے واقف ہوتا تو اس کی شکایت دوسروں سے کبھی نہ کرتا۔ اگر تو اس سے واقف ہوتا تو اس کے سامنے گونگا بنا رہتا اور نہ اس سے کچھ مانگتا اور نہ اپنی دعا میں اصرار کرتا، بلکہ اس کے موافقت کرتا کہ جب چاہے اور جتنا چاہے دے دے، اور اس کے ساتھ صابر بنا رہتا۔ جب تک تو تزکیہ نفس کا محتاج رہے تو عقل سے کام لے کہ امتحان کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہر فعل مصلحت سے ہے، وہ تجھ کو آزماتا ہے تاکہ دیکھے کہ تو کیسے کام کرتا ہے۔ تیری جانچ فرماتا ہے کہ تجھ کو اس کے وعدے پر اعتماد بھی ہے یا نہیں، اور تو جانتا بھی ہے یا نہیں کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے اور تیرے حال سے واقف ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ مزدور جب شاہی مکان میں مزدوری کا کام کر رہا ہو اس مزدوری مانگنے لگے تو یہ اس کی حماقت اور حرص سمجھی جاتی ہے۔ فوراً وہ مکان سے باہر نکال دیا جاتا اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں اور تقاضے کی ضرورت۔ جب تک مومن کے قلب میں حرص یا لالچ یا تقاضا یا مخلوق میں سے کسی کا خوف یا کسی سے توقع ہوگی، اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ یہ مضمون اس کے لیے ہر وقت کے فکر اور اصول فرع میں غور کرنے اور انبیاء اور مرسلین اور صالحین کے حالات سوچنے سے صحیح ہوگا کہ حق تعالیٰ نے کیوں کر ان کو دشمنوں کے ہاتھوں سے نکالا اور ان کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی، اور ان کے لیے ان کے جملہ معاملات میں کشائش و راہ نجات عطا کی۔ صحیح سوچ بچار سے توکل درست ہوتا اور دنیا قلب سے غائب ہو جاتی ہے۔ جن اور انسان اور فرشتے اور ساری ہی مخلوق فراموش ہو جاتی اور صرف حق تعالیٰ یاد رہ جاتا ہے۔ ایسے قلب والا شخص مخلوق سے اتنا بے خبر بن جاتا ہے کہ گویا اس کے سوا کوئی مخلوق ہی نہیں، اور ساری مخلوق میں صرف اسی کو اطاعت و عبادت کا حکم ہوا ہے، اور گویا اسی کو محرمات سے روکا گیا ہے۔ پس اسی پر اس کے انعامات ہوئے ہیں، اور گویا ساری تکالیف کا بوجھ بار اسی کے قلب اور باطن کی گردن پر ہے۔ یہ مختلف اقسام تکلیفوں کے پہاڑوں کو یوں سمجھتا ہے کہ تکلیف دہندہ یعنی خداوند تعالیٰ کے پیغامات ہیں، پس اپنی غلامی اور خدمتگاری کا ثبوت دینے کے لیے یہ ان کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ حامل بن جاتا ہے مخلوق کا، اور خالق جل جلالہ شانہ حامل بن جاتا ہے اس کا۔ یہ طبیب بن جاتا ہے مخلوق کا، اور حق تعالی شانہ طبیب بن جاتا ہے اس کا۔ یہ مخلوق کے حق تعالی تک پہنچنے کا دروازہ اور ان کے اور خدا کے درمیان سفیر بن جاتا ہے۔ یہ آفتاب بن جاتا ہے کہ لوگ خدا تک پہنچنے کے راستے میں اس کی روشنی سے چلتے ہیں۔ یہ مخلوق کے آب و دانہ بن جاتا ہے، پس ان سے غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اس کا سارا فکر مخلوق کی بہبودی ہے۔ وہ اپنے نفس کو بھول جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ نہ اس کے نفس ہے، نہ طبیعت، نہ کوئی خواہش۔ کھانا پینا پہننا سب بھلا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بھولنے والا اور اپنے رب کی مخلوق کو یاد رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اپنے قلب کے اعتبار سے اپنے نفس و مخلوق سب سے باہر نکل جاتا اور اپنے پروردگار کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس کا سارا فکر بس مخلوق کو نفع پہنچانا ہے۔
اس نے اپنا نفس اپنے پروردگار کی قضا اور قدر کے ہاتھ کو سونپ دیا اور اپنے آپ سے بالکل ایک سو ہو گیا۔ یہ ہے کیفیت اس واعظ کی کہ جو مخلوق کے دروازے تک کھینچ لانے کی خدمت پر قائم ہونا چاہیے۔ طوب الحوث حق تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے اولیاء اور اس کی مخلوق میں اس کے خاص بندوں سے ناواقف ہے۔ تو دعویٰ کرتا ہے زہد کا، حالانکہ رغبت سے بھرا ہوا ہے۔ تیرا زہد اپاہج ہے کہ اس کے قدم ہی نہیں۔ تیری ساری رغبت دنیا اور مخلوق کے متعلق ہے اور اپنے پروردگار کی رغبت تجھ کو ذرا بھی نہیں۔ میرے سامنے کھڑا ہونا اختیار کر اور اول نیک گمانی اور ادب حاصل کرتا کہ میں تجھ کو تیرے رب سے آگاہ کروں اور اس تک پہنچنے کا راستہ تجھ کو بتلاؤں۔ تکبر کا لباس اپنے بدن سے اتار، تواضع کا لباس پہن، عاجزی اختیار کر تاکہ عزت پائے اور تواضع کرتا کہ رفعت نصیب ہو۔ جس حالت پر اور جس کیفیت میں تو ہے سب ہوس ہی ہوس ہے۔ حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ بات بدن کے اعمال سے نہیں آیا کرتی بلکہ اول قلب کے اعمال اور اس کے بعد بدن کے اعمال دونوں ہوں تب آیا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ زہد یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، اخلاص یہاں ہوتا ہے۔ جو شخص فلاح کا طالب ہو اس کو چاہیے کہ مشائخ کے قدموں کے نیچے کی زمین بن جائے۔ وہ مشائخ کون سے کہ وہ جنہوں نے دنیا اور مخلوق کو چھوڑ دیا، دونوں کو رخصت کر چکے اور عرش سے لے کر فرش تک سب کو الوداع کہہ چکے، جنہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑا اور ایسا رخصت کیا کہ اس کی طرف کبھی واپسی ہی نہ ہوگی۔ انہوں نے ساری مخلوق کو رخصت کر دیا اور ان کے نفوذ بھی اسی رخصت کردہ مخلوق میں داخل ہیں۔ ان کی ہستی ہر حالت میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے موجود ہوتے ہوئے حق تعالیٰ کی محبت کا مدعی ہو وہ ہوس اور ہذیان میں مبتلا ہے۔ اکثر بنے ہوئے عابد اور زاہد مخلوق کے بندے اور مخلوق کو شریک خدا سمجھنے والے ہیں۔ اسباب پر بھروسہ نہ کرو اور نہ اس کو شریک سمجھو اور نہ ان پر اعتماد رکھو، ورنہ تم پر حق تعالیٰ ناراض ہوگا۔ جو مسبب الاسباب اور اسباب کا پیدا کرنے والا ہے ان میں تصرف فرمانے والا ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تلوار قطع نہیں کر سکتی بلکہ حق تعالیٰ کرتا ہے بواسطہ تلوار کے، اور آگ نہیں جلاتی بلکہ حق تعالیٰ جلاتا ہے اس کے ذریعے سے، اور کھانا اپنی ذات سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا بلکہ حق تعالیٰ پیٹ بھرتا ہے اس کے واسطے سے۔ پانی اپنی طبیعت سے کسی کو سیراب نہیں کر سکتا بلکہ سیراب کرنے والا حق تعالیٰ ہے اور پانی واسطہ ہے۔ یہی حال ہے جملہ اسباب کا کہ کوئی جنس کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اور ان کے واسطے سے تصرف فرماتا ہے، اور اسباب اس کے ہاتھ میں آلہ ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو چاہے کرے، خواہ عادت کے موافق وہی کام لے جن کے لیے ان کو تجویز کیا ہے یا اس کے خلاف لے لے۔ جب کرنے والا حقیقت میں وہی ہے تو اپنے جملہ امور میں تم اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنی ضروریات اسی پر کیوں نہیں چھوڑتے اور اپنی ہر حالت میں اسی کو یگانہ و یکتا کیوں نہیں سمجھتے؟ بات بالکل کھلی ہوئی ہے، کسی صاحب عقل پر بھی مخفی نہیں۔ شریف کو تو اشارہ ہی کافی ہے، البتہ غلام کو لاٹھی سے پیٹنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو کیونکہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کو عزت بخشتا ہے۔ اس کی نافرمانی نہ کرو کہ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے
وہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ مدد کرنا اور محروم رکھنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے مدد فرما کر عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مدد سے محروم رکھ کر ذلیل کر دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے علم سے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جہل سے ذلیل کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے قرب دے کر معزز بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دور فرما کر خوار کرتا ہے۔ 61ویں مجلس 20 رجب 564 ہجری مدرسہ معمورہ۔ تو کیا جانے کہ خواطر کیا ہیں؟ تیرے خواطر تو شیطان و طبیعت و خواہش نفس اور دنیا کی طرف سے ہیں۔ تیرا فکر وہی ہے جو تجھ کو بے چین بنا دے۔ تیرے خواطر بھی تیرے فکر ہی کی جنس میں سے ہے کہ جو کچھ بھی وہ عمل کرے گا ویسے ہی خطرات پیدا ہوں گے۔ خاطر حق صرف اسی قلب میں آیا کرتی ہے جو ماں سوا سے خالی ہو۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ہم نہ لیں گے مگر اسی کو جس کے پاس اپنا مال پائیں گے۔ جب حق تعالیٰ اور اس کا ذکر تیرے پاس ہوگا تو لا محالہ تیرا قلب اسی کے قرب سے لبریز ہو جائے گا، اور شیطان اور خواہش نفس اور دنیا کے خطرات تیرے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ دنیا کا خاطر جدا ہے اور آخرت کا خاطر جدا، فرشتے کا خاطر جدا اور نفس کا خاطر جدا، اور قلب کا خاطر جدا اور حق تعالیٰ کا خاطر جدا۔ پس اے سچے طالب، تجھ کو جملہ خواطر کے دفع کرنے اور خاطر حق سے قرار پانے کی حاجت ہے۔ جب تو خاطر نفس اور خاطر خواہش نفس اور خاطر شیطان سے رخ پھیر لے گا تو آخرت کا خاطر تیرے پاس آئے گا، اور اس کے بعد فرشتے کا، اور سب کے آخر میں حق سبحانہ تعالیٰ کا آئے گا۔ وہی اصل مقصود ہے۔ جب قلب درست ہوتا ہے تو وہ خاطر کے پاس توقف کرتا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون سا خاطر ہے اور کس کی طرف سے ہے؟ پس وہ جواب دیتا ہے کہ فلاں فلاں کی، میں خاطر حق ہوں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، میں خیر خواہ دوست ہوں، حق تعالیٰ تجھ کو محبت فرماتا ہے لہٰذا مجھے بھی تجھ سے محبت ہے، میں شاہی سفیر ہوں اور احوال نبوت میں سے تیرا حصہ ہوں۔ صاحبزادے، حق تعالیٰ کی معرفت کے در پہ ہو، کیونکہ وہ ہر خوبی کی جڑ ہے۔ جب تو اس کی طاعت زیادہ کرے گا تو وہ تجھ کو اپنی معرفت بخشے گا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو اپنی معرفت بخشتا ہے، پس جب وہ اس کی اطاعت چھوڑ بیٹھتا ہے تو معرفت کو اس کے قلب سے چھینتا نہیں بلکہ اس کو اس کے قلب میں قائم رہنے دیتا ہے، تاکہ بروز قیامت اس کے ذریعے سے اس پر الزام قائم فرمائے اور کہے کہ میں نے تجھ کو اپنی معرفت سے ممتاز کیا اور وہ تجھ کو عطا کر کے تجھ پر فضل فرمایا، پھر تو نے اپنی آگاہی پر عمل کیوں نہ کیا؟ صاحبزادے، تیرے نفاق اور ریاکاری کے مجاہدے سے چہرہ زرد کرنے، کپڑوں میں پیوند لگانے، رونی صورت بنانے سے تجھ کو حق تعالیٰ ذرا بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ ساری باتیں تیرے نفس، تیرے شیطان اور مخلوق کو شریک خدا سمجھنے اور ان سے دنیا کمانے کی ہوس کے سبب ہیں۔ اپنے آپ کو حقیر سمجھ اور اپنے حال کو مخفی رکھ اور اسی پر قائم رہ، یہاں تک کہ تجھ کو خدا ہی کی طرف سے فکر ہو کہ اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر۔ ابن شمعون رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی تو فرمایا کرتے کہ یہ دھوکہ ہے اور یہ شیطانی مکر ہے، تاکہ میرے نفس میں میری بزرگی کا خیال ڈال کر مجھے تباہ کرے۔ وہ ہر کرامت کے متعلق یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ کون تم اور کون تمہارا ابا؟
ہماری نعمت جو تم پر ہوا کرے اس کو بیان کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مناجات میں عرض کیا کہ بار خدایا کچھ مجھ کو نصیحت فرمائیے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اپنے اور اپنی طلب کے متعلق نصیحت کرتا ہوں۔ 4 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال کیا اور ہر مرتبہ ان کو یہی ارشاد ہوا اور وہی پہلا جواب ملتا رہا۔ نہ یوں فرمایا کہ دنیا طلب کرو اور نہ یہ کہ آخرت طلب کرو، گویا ان کو یوں ارشاد ہوتا تھا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میری اطاعت کرو اور معصیت چھوڑو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرا قرب چاہو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو واحد اور یکتا سمجھو اور میرے ہی لیے عمل کرو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے سوا سب سے رخ پھیر لو۔ جب قلب درست اور حق تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے تو دوسروں کو اوپرا سمجھنے لگتا ہے، اسی سے مانوس ہوتا اور دوسروں سے متوحش ہوتا، اسی کے ساتھ آرام پاتا اور دوسروں کے ساتھ تکلیف۔ اے میرے اللہ، تو گواہ رہی ہو کہ میں تیرے بندوں کو ضرورت سے زیادہ نصیحت کر چکا اور ان کی بہبودی میں پوری جد و جہد کر رہا ہوں۔ جملہ اشیاء، وعظ و نصیحت وغیرہ جن میں مصروف ہوں، معانی اور باطن کے اعتبار سے میں ان سب سے یکسو اور جس طرح تم ان سے الگ ہو اسی طرح ان سے علیحدہ ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتا۔ اگر میں اس کی تدبیر اور اس کے تصرفات میں کسی چیز کے ساتھ بھی دخل ہوں تو میرے لیے کوئی عزت نہیں۔ اے معبد و خلوت خانے والو، آؤ میرے باز کو کچھ تو ذائقہ چکھو، اگرچہ کہ ایک ہی لفظ کیوں نہ ہو۔ ایک دن یہ ہفتہ بھر کو میری صحبت میں رہو، کیا عجب ہے کہ وہ بات سیکھ جاؤ جو تم کو سود مند ہوگی۔ تم پر افسوس کہ اکثر تم میں ہوس در ہوس ہیں، تم اپنے خلوت خانوں میں بیٹھے ہوئے مخلوق کی پرستش کر رہے ہو۔ یہ اصول اللہ کا مضمون جہالت لے کر محض خلوتوں میں بیٹھ جانے سے نہیں آیا کرتا۔ تجھ پر افسوس، علم اور علماء با عمل کی تلاش میں اتنا چل کہ طاقت رفتار باقی نہ رہے، اتنا چل کہ دونوں پنڈلیاں چلنے سے وہ جواب دے دیں۔ جب تھک جائے تو بیٹھ جا، اول اپنے ظاہر سے چل، اس کے بعد اپنے قلب اور باطن سے۔ جب ظاہراً اور باطناً ہر طرح تھک کر بیٹھ جائے گا اور کوشش کرنا جو تیرا کام تھا پورا ہو جائے گا، تب حق تعالیٰ کی طرف سے قرب اور وصول آئے گا۔ جب تیرے قلب کے قدم بیکار اور خدا کی طرف چلنے میں قوتیں ختم ہو جائیں تو یہ تیرے خدا سے قریب ہو جانے کی نشانی ہے۔ پس اس وقت اپنے آپ کو اس کے حوالے کر اور آستانے پر پڑا رہ، خواہ وہ تجھ کو عابد بنا کر جنگل میں تیرے خلوت خانے تعمیر فرمائے یا زہد اور مجرد بنا کر تجھ کو ویرانے میں بٹھائے، یا تجھ کو نائب رسول بنا کر آبادی کی طرف واپس لائے اور دنیا اور آخرت اور جنات اور انسان اور ملائکہ و ارواح کو تیری خدمت میں کھڑا کر دے۔ جب کسی بندے کا قلب درست ہو جاتا ہے تو ولایت اور نیابت اس کے پاس آتی ہے، اور جو کچھ دینی و دنیاوی خزانوں میں مال و متاع ہے سب اس پر پیش کیا جاتا، اور اس کے باطن و اندرون کی صفائی اور قلب کی نورانیت اور شاہی تقرب کی وجہ سے زمین اور آسمان اور اس کے باشندے اس کی ترقی و عمر و صلاح کے خدا سے سفارش کیا کرتے ہیں۔ اس کا فکر رکھ کہ اسلام اور ایمان کہیں تیرے پاس عاریت نہ ہو کہ چھن لیے جائیں۔ اس تفکر کی وجہ سے تیرے خوف اور روزہ اور نماز اور شب بیداری میں زیادتی ہوگی۔ یہی ہے جس سے اللہ والے سراسیما رہے اور جنگلی جانوروں میں جا شامل ہوئے اور زمین کی گھاس پات کھاتے اور تالابوں کے پانی پیتے
میں ان کے شریک ہوئے پینے میں ان کے شریک ہوئے کہ دھوپ ان کا سایہ بنی اور چاند ستارے ان کا چراغ رہا۔ زیادہ بک بک اور قیل و قال اور مال کو برباد کرنا چھوڑو، پڑوسیوں، دوستوں اور واقفیت والوں کے پاس بلا وجہ زیادہ مت بیٹھو کہ یہ بلحوثی ہے۔ اکثر جہاں دو آدمی ہوئے ان میں جھوٹ اور غیبت چلی، معصیت بھی دو ہی کے درمیان پوری ہوتی ہے، ورنہ تنہا آدمی ہر طرح محفوظ رہتا ہے، بجز اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروری مصلحتوں کے، جن کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ کسی کو اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ کوشش کر کہ گفتگو کی ابتدا تیری طرف سے نہ ہو، کوشش کر کہ گفتگو کی ابتدا تیری طرف سے نہ ہوا کرے، بلکہ تیرا کلام جواب بنے، اور وہ بھی اس طرح کہ جب کوئی شخص کوئی بات پوچھے تو اگر اس کا جواب دینا تیرے اور اس کے دونوں کے لیے مصلحت ہو تو جواب دے، ورنہ جواب بھی نہ دے۔ اللہ والے ہر حالت میں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فقراء کو دیتے ہیں جو کچھ بھی ان سے دیا جاتا ہے، اور ان کے دل خائف رہتے ہیں، ان کا خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اچانک مواخذہ نہ ہو جائے، وہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں ان کا ایمان ان کے پاس سے عاریت نہ ہو کہ لے لیا جائے اور خالی ہاتھ رہ جائیں۔ ان میں بعض ہی بعض ہوتے ہیں کہ جن پر حق تعالیٰ کی طرف سے اطمینان دلانے کے احسانات و انعامات ہوتے ہیں کہ ان کو اس کے حضوری میں داخلے کی اجازت دی جاتی اور ان کو سردار بناتا اور خود ان کا کارسازی فرماتا ہے، ان کو اپنے خاص اپنے اولیاء اور نائبین انبیاء اور سربر آوردہ مخلوقات میں قرار دیتا اور ان کو اپنے بندوں کا شیخ و سلطان بنا دیتا ہے، زمین میں ان کو نائب و خلیفہ تجویز فرماتا اور اپنے چیدہ جماعت میں گردانتا ہے، اپنے علم کا ان کو عالم بناتا اور اپنے حکم کی گویائی بخشتا، اپنی عزت افزائی سے ان کو نوازتا اور اپنے مدد سے ان کی اعانت فرماتا، ان کی مفید اور مضر چیزوں سے ان کو آگاہ کرتا، ان کے قلوب میں ایمان کا قدم مضبوط جماتا اور ان کے ایمان کے سر پر معرفت کا تاج رکھتا، تقدیر ان کی خادم بنتی اور انسان اور جنات و ملائکہ ان کی حضوری میں سر و قد رہتے، فرمان ہائے شاہی ان کے قلوب اور باطن کے نام صادر ہوتے، ان میں ہر شخص بجائے خود بادشاہ ہے، خود اپنی دار سلطنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے لشکر کو ابلیس کی کارروائی کے شکست اور مخلوق کی اصلاح کرنے کے لیے زمین میں چار طرف پھیلائے ہوئے ہے۔ صاحبو، اللہ والوں کے قدموں پر چلو کہ تمہارا فکر کھانے پینے اور دنیا جمع کرنے کے متعلق نہ ہو، کیونکہ اہل اللہ کا فکر بس عبادت کرنا اور عادت کا چھوڑنا ہے۔ اللہ کا دروازہ ڈھونڈو اور وہیں خیمے گاڑ دو، حق تعالیٰ کے دروازے سے تکلیف کے سبب بھاگو مت کہ بلا و آفات اور امراض و تکالیف سے تو تم کو وہ جگاتا ہے تاکہ دکھ میں وہ یاد آئے، تم کو اس کے طالب بنو اور اس کے دروازے سے ہٹنے نہ پاؤ، ان لوگوں میں سے نہ بنو جو خبط کرتے ہیں اور جانتے ہی نہیں کہ حق تعالیٰ کو ان سے کیا مقصود ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے بعد عبادت میں اخلاص حاصل کرو۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ وہ کیا فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اسی کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یا اللہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.